نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین، جان عالم، وجہ تخلیقات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ آج ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روافض کے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ لے کر پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس رافضی عالم شہریار رضا عابدی کے وارد کیے گئے ان سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو اس نے سورہ تحریم کے ضمن میں اور بخاری شریف کی چند احادیث مبارکہ کا سہارا لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالخصوص اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو اس نے اعتراضات کیے، اس کے اعتراضات کیا ہیں اور ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے، اس تمام معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد میں اختصار کے ساتھ ہے، دیگر کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے مجمع الزوائد سے حدیث مبارکہ پڑھ کر اس پر اعتراضات جو وارد کیے گئے رافضی کی طرف سے، اس کے جوابات بحمدہ تعالی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے مجمع الزوائد ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7685۔ وعن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل علی ازواجہ کل غداۃ فیسلم علیہن فکانت منہن امرأۃ عندہا عسل فکان اذا دخل علیہا احضرت لہ منہ شیئا فیمکث عندہا وان عائشۃ وحفصۃ وجدتا من ذلک فلما دخل علیہما قالتا یا رسول اللہ انا نجد منک ریح مخافیر فترک ذلک العسل۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس روزانہ صبح کے وقت تشریف لایا کرتے تھے اور انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ کے پاس شہد موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کیا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہرتے، یعنی معمول سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجہ مبارکہ کے پاس ٹھہرتے۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کو اس حوالے سے الجھن ہوئی، یعنی ان کو یہ بات ناپسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زوجہ جو آپ کو شہد پیش کرتی ہیں ان کے پاس زیادہ دیر کیوں ٹھہرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خواتین کے پاس تشریف لائے تو ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے مخافیر کی بو محسوس ہوتی ہے، یہ ایک گوند ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد ترک کر دیا، جیسا کہ فرمایا ام سلمہ نے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے اوپر اس رافضی کے اعتراضات ہیں۔ اب سنیے کہ اس کے اعتراضات کیا ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج پر کیسے اعتراضات وارد کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کا کلپ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا گیا۔ یہ آپ کے سامنے شہریار رضا عابدی کی گفتگو ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے
ان دونوں خواتین کے پاس تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، ان کی توہین کی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو پہلی بات اذیت دی، پھر دوسری بات یہ کہ توہین کی، تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ عام جھوٹ بولنے والا صدیق نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہوئے ان سے جھوٹ کہا جائے، ان سے جھوٹ بولا جائے، وہ بھی ایک زوجہ کی حسد میں بولا جائے۔ آپ نے شہریہ رضا عابدی کی گفتگو کو سن لیا کہ ان ازواج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یا حدیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ ان ازواج کے اس رویے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے، جیسا کہ یہ رافضی نے خود بھی کہا آگے چل کر کہ جب ان خواتین کو توبہ کا کہا گیا تو قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں توبہ کا ظہور ہوا ہو، ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہو، کسی حدیث کے اندر ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو اب یہ سوال اس پر بھی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے اذیت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیں، بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج کے اس رویے سے اذیت پہنچی ہوگی، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو تین احادیث مبارکہ اس ضمن میں پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا کتنی قسموں کا ہے۔ آپ کے سامنے السیف المسلول آ رہی ہے، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے السیف المسلول، تو آپ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، علامہ سبکی فرماتے ہیں قلت الاذى علی قسمین، میں کہتا ہوں کہ اذیت دینا دو قسم پر منقسم ہے، دو قسموں میں تقسیم ہے، اذن مقصود و اذى غیر مقصود، کہ ایک اذیت مقصودی ہوتی ہے کہ دینے والے کا نیت کا معاملہ ہی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہ رہا ہے، اور ایک اذیت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مقصودی طور پر پہنچتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا جس کا ذکر سارا سورہ نور کے اندر آیا، تو کچھ صحابہ کرام اس الزام لگانے کے معاملے میں حصہ بنے۔ اب منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے مقصودی دے رہے تھے، ان کا مقصود رسول اللہ کو ایذا دینا تھا، لیکن ان صحابہ کا قطعاً مقصد رسول اللہ کو ایذا دینا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ اس لیے علامہ سبکی فرماتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا دو صورتوں پر منقسم ہے، ایذائے مقصودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے مقصودی، ایذائے غیر مقصودی۔ آگے فرماتے ہیں فَمِسْتَهُنْ وَحَمْنَةٌ وَحَسَّانُ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُمْ اذى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلِذَلِكَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ كُفْرٌ وَلَا قَتْلٌ، کہ سیدہ حمنہ، حسان، مستہ، ان کا قطعاً ارادہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا، اس لیے ان پر کفر اور قتل والا حکم جاری نہیں کیا جائے گا، نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ رہا معاملہ ابن ابی کا، تو اس کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دینا تھا، مقصود بالعزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقصودی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دے رہا تھا، جان بوجھ کر دے رہا تھا، فَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، اسی لیے قتل کا مستحق ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ اپنا حق اس کو چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے کہ اپنے گستاخ کو معاف کرے یا اس کو قتل کروا دے۔ تو اب یہاں پر آپ نے علامہ سبکی کی عبارت میں ایذائے مقصودی اور غیر مقصودی کی تقسیم کو دیکھا۔ اب اس کی مثال میں سنن ترمذی سے دے رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کے معاملے پر یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنے کی حامی بھر لی۔ انا علی، آپ کے سامنے سنن ترمذی ہے، اس میں جو ایذا کا ذکر ہے وہ ایذائے غیر مقصودی ہے،
ناؤز باللہ کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے، ان علی ذکر بنت ابی جہل فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا نکاح کے حوالے سے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ فقال انما فاطمۃ بضعۃ منی، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یؤذینی ما اذاہا وینصبنی ما انصبہا، کہ فاطمہ کو جس بات سے تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بات اسے دکھ پہنچاتی ہے وہ میرے لیے بھی باعث پریشانی ہے، میرے لیے بھی دکھ کا سبب ہے۔ تو اب یہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل پر اذیت والا معاملہ مرتب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ ایذائے غیر مقصودی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً اس بات کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایذا نہیں پہنچائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ایذائے غیر مقصودی ہے۔ تو جب آپ نے اذیت کے معاملے کو سمجھ لیا، اب وہاں پر تو اذیت کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یؤذینی ما اذاہا، کہ اذیت پہنچتی ہے فاطمہ الزہرا کو جس بات سے، اس بات سے مجھے بھی اذیت پہنچتی ہے۔ تو اب یہاں پر روافض سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کیا کہیں گے کہ یہاں پر تو اذیت کا بھی ذکر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھے اذیت پہنچی ہے۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے، اس کا یہی جواب ہے کہ یہ ایذائے غیر مقصودی تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ معاملہ ایک لا علمی کی بنا پر مرتب ہوا یا لا علمی کی بنا پر ہو گیا۔ اب ایک اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی ایسا عمل کرتے تھے جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی لگتا تھا، لیکن شریعت میں اس عمل کو ناپسند نہیں کیا گیا۔ غزوہ حدیبیہ کا معاملہ ہے، آپ کے سامنے یہ صحیح بخاری آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے جو حضرت علی کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی۔ تو کفار نے کیا کہا کہ اس معاہدے میں یہ نہ لکھا جائے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ لکھا جائے محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس کے بعد حکم دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ یہاں سے یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ثم قال لعلی امہ رسول اللہ قال علی لا واللہ لا امہ کا ابدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی میرے نام کو محو کر دیجئے، مٹا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم اس قدر تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قلم چلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نظر آ رہی ہے کہ حضرت علی نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، لا امہو کا عبدن، میں کبھی بھی نہیں یہ کام کر سکتا، نہیں مٹا سکتا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب ولیس یحسن یکتب فکتب ھذا ما قاد محمد بن عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکتوب کو پکڑ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے یہ لکھا، یہ وہ تحریر ہے جو محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک عمل نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا، وہ نہ شرعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی پکڑ فرمائی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت فرمائی گئی، کیونکہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کیا گیا تھا، لہٰذا یہ سارا معاملہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل قبول اور مستحسن ہی سمجھا گیا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن یہ رسول اللہ کی محبت کی بنا پر تھا، اس لیے
شرعی طور پر اس پر کوئی پکڑ نظر نہیں آتی شریعت میں، یا اس معاملے پر کوئی گرفت اور کوئی عتاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ آگے آ جائیے، دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مجمع الزوائد ہے، حدیث کا نمبر ہے 14011۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خون مبارک دیا۔ وَأَن سَفِينَةَ قَالَ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یہ خون نکلوانا ہوتا ہے اپنے بدن سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قَالَ خُذْ هَذَا الدَّمَّ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَّابِ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ، آپ نے حضرت سفینہ سے کہا یہ خون لیجئے اور اس کو دفن کر دیجئے کہ یہ جانوروں، پرندوں اور لوگوں سے بچا رہے۔ حکم کیا ہے سیدنا سفینہ کو کہ اس خون کو لے لیجئے اور دفن کر دیجئے، یہ حکم ہے۔ فَدْفِنْهُ، اس کو دفن کر دیجئے، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ان کے دل میں اس قدر کوٹ کر بڑھی تھی۔ فَتَغَيَّبْتُ فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَاحِكَ، تو وہاں سے اٹھے اور انہوں نے وہ خون خود پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فَدْفِنْهُ، اس کو دفنا دینا ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس خون کو پی لیا۔ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ، اور پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فَضَاحِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حیثمی لکھتے ہیں وَرِجَالُ الطَّبْرَانِيِّ ثِقَاتٌ، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا اور اس سند کے راوی ثقہ ہیں۔ یہ دوسری مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک صحابی وہ عمل کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو حکم دیا انہوں نے اس حکم کے برخلاف ایک کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تردید نہیں فرمائی۔ پہلی مثال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے دے چکا، دوسری مثال آپ کے سامنے سیدنا سفینہ کے حوالے سے دے چکا، اور میں پہلے علامہ سبکی کی عبارت سے یہ بتا چکا ہوں کہ اذیت دو قسم کی ہے، اور اس کے بعد میں نے سنن ترمذی سے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ یہ میری تمہیدی گفتگو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر بعض صحابہ ایسے افعال بھی سر انجام دیتے تھے جو منع کیے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں اس بات پر برانیختہ کرتی تھی، ابھارتی تھی، کیونکہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اب آتے ہیں اس اصل واقعے کی طرف جو اس رافضی نے پیش کیا اور اس کو اپنی تعبیرات کا رنگ دے کر، اپنی تشریحات میں ڈھال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارا واقعہ جو رونما ہوا سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سامنے یہ جو سارا واقعہ رونما ہوا اور یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے تھی کہ دونوں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس بات کو وہ ناپسند کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کو زیادہ وقت دیں اور ہمیں کم وقت دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان کسی اور زوجہ کی طرف پایا جائے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں غیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ غیرت کی وجہ سے معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور لغت کی کتاب مجمع بحار الانوار علامہ طاہر پٹنی کی۔ آپ اس میں لکھتے ہیں والغیرت، اور غیرت کیا ہوتی ہے؟ کراہت المشارکتی فی محبوب، کہ محبوب میں مشارکت کو ناپسند کرنا، کوئی آپ کے محبوب میں حصے دار بنے، اس بات کو ناپسند کرنا، اس کو غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاوہ کسی کو وقت دیں۔ وہ یہ عمل کیوں کرتی تھی؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتی تھی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اور ان سے یہ عمل غیرت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج پر غیرت کھاتی تھی، اور آپ اس معاملے پہ بڑی مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غیور ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ آ رہی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسری ازواج پر غیرت کھانا۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری ہے۔ اخبرنی ابی
ان عائشہ انہا قالت ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت علی خدیجہ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں غیرت محسوس کرتی تھی، یعنی دل میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شاید میری طرف سے کم ہو رہی ہے، یا میں حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دل میں محسوس یہ کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کا فرمانا کما غرت علی خدیجہ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ فرماتی مجھے حضرت خدیجہ کے ذکر پر بھی غیرت محسوس ہوتی تھی، میں غیرت کرتی تھی. اب وہ جو اصل واقعہ اس رافضی عالم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کو غلط رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی، تو اس کی اصل وجہ یہی غیرت تھی، اور سیدہ عائشہ کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت تھی اصل وجہ وہ تھی. بخاری شریف کی اگلی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فدخل علی حفصہ بنت عمر فاحتبس اکثر ما کان یحتبس فغرت، کہ بس ایک دن آپ حفصہ بنت عمر کے پاس گئے سو آپ معمول سے زیادہ ٹھہرے، آپ معمول سے زیادہ ٹھہرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مخافیر والا واقعہ ہے، اس میں بھی ایک زوجہ کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنے کا ذکر ہے. آپ حفصہ بنت عمر کے پاس گئے اور آپ زیادہ دیر ٹھہرے، ما کان یحتبس معمول سے زیادہ ٹھہرے، فغرت تو پھر مجھے غیرت آئی. حضرت عائشہ دوسری ازواج کے معاملے میں بہت غیرت والی تھیں، غیور تھیں، غیرت کھاتی تھیں، اسی وجہ سے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور یہ واقعہ غیرت کی وجہ سے ہوا. یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ پر غیرت کرنے میں جمع ہوئی، یعنی سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ. غیرت کی تعریف میں کر چکا مجمع بحار الانوار لغت کی کتاب سے، اور تیسری حدیث میں اس مسئلے پر لا رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج کے معاملے میں کتنی غیرت رکھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشارکت دوسری ازواج کے ساتھ پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والی تھی، اور رسول اللہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، جیسے کہ آگے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بخاری شریف سے ہی پڑھوں گا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لہن عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن فنزلت هذه الآیات. آپ کی دو ازواج غیرت میں آپ پر جمع ہوئیں، یعنی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت ٹھہرے، آپ ان کو وقت دیں. تو اللہ نے یہ آیت اتاری عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. یہ واقعہ اصل میں غیرت کی بنا پر وقوع پذیر ہو، رسول اللہ کی محبت کی بنا پر وقوع پذیر ہوا. جیسے میں دو مثالیں آگے بیان کر چکا، وہ معاملات بھی شرعی لحاظ سے قابل گرفت نہیں تھے، رسول اللہ کی محبت کی بنا پر ہوئے. حضرت علی نے تو بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ سمجھنے والوں نے اسے عشق رسول کا داعیہ قرار دیا، عشق رسول کا سبب قرار دیا. اب آتے ہیں، کیا یہ غیرت فقط سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے دل میں تھی اپنے شوہر کے لیے؟ یہ ایک فطری بات ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر سے جتنی زیادہ محبت کرتی ہے اتنی ہی غیرت وہ اپنے شوہر کے لیے دکھاتی ہے. جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں آیا
ابو جہل کی بیٹی والا معاملہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئیں۔ یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن ابن ماجہ، اس کا باب ہے باب الغیرتی، غیرت کا باب، یعنی اپنے محبوب میں کسی کی مشارکت کو پسند نہ کرنا۔ دیکھیے کتاب باب الغیرتی کے اندر امام ابن ماجہ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسی واقعے کو نقل فرمایا کہ آپ غیرت کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ناراض ہو کر اپنے والد محترم کی طرف تشریف لے گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئی۔ یہ پہلی گواہی ہے۔ اب دوسری گواہی آ رہی ہے آپ کے سامنے، مصنف عبد الرزاق کی، امام عبد الرزاق نے باب کا نام رکھا ہے باب الغیرتی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بھی انہوں نے 3 الگ الگ ترک سے اسی واقعے کو نقل کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بوجہ غیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئیں۔ اور تیسری گواہی اب بخاری شریف سے میں آپ کے سامنے باب کا نام پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق ہے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے جو اس باب کا نام رکھا، اس باب کا نام بھی قابل توجہ ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے باب ذب الرجل عن ابنتہ فی الغیرۃ والانصاف، مرد کا اپنی بیٹی سے غیرت کو دور کرنا، یعنی اس سبب کو ختم کرنا، اس پریشانی کو ختم کرنا، اس مشارکت کے خطرے کو ختم کرنا، اور اس کے لیے انصاف مہیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاطمہ زہرا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، بدعۃ منی یریبنی ما ارا بہا ویؤذینی ما اذاہا، وہی الفاظ کہ جو بات ان کو بری لگتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز ان کے لیے ناقابل پسند ہے وہ میرے لیے بھی ناقابل پسند ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تیسری گواہی کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی یہ معاملہ بوجہ غیرت کیا، ناراض ہو کر چلی گئیں، اور ان کی ناراضگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازائے غیر مقصودی کا سبب بن گئی۔ یہی وہ غیرت تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام بخاری نے باب باندھا کہ اپنی بیٹی سے غیرت کو دور کرنا اور ان کو انصاف دلانا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے آ جائیے۔ اب یہ موصوف دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ اب ان کا ایک اہم اعتراض ہے، اس پر بھی میں روشنی ڈال دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ حفصہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی سزا سے ڈراتا ہوں، بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ رافضی کیا کہتا ہے کہ دھوکہ دینے والا کبھی صادق یا صدیق نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر کہ اس حدیث کا یہ معنی جو انہوں نے خود سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیا یہ معنی بنتا ہے یا نہیں؟ پہلے آپ اس کا یہ کلپ سن لیجئے، اس کے بعد میں اس پر تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی، اب یہاں پر نیلے سے دیکھیں کہ جناب عمر جناب عائشہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔ بیٹی، اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ کس عورت کے دھوکے میں نہ آنا؟ یعنی جناب عمر نصیحت کر رہے ہیں جناب حفصہ کو، اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب عمر فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ حضرت عائشہ کے دھوکے میں نہ آنا۔ دھوکہ دینے والا کبھی صادق یا
صدیق نہیں ہو سکتا. دھوکے دینے والی کبھی صادقہ یا صدیقہ نہیں ہو سکتی. آپ نے سن لیا کہ اس نے نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دھوکہ دینے والی خاتون کہا، اور حضرت حفصہ کے حوالے سے کہا کہ اے بیٹی ان کے دھوکے سے محفوظ رہنا. تو یہ جو لفاظی ہے ان کا جو چرب زبانی ہے، جس سے یہ لوگوں کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ایک دھوکے باز خاتون تھی. اللہ تعالی ایسی جرتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملات پر درگزر کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا جو دیگر ازواج کے ساتھ تھا. دیگر ازواج کو قدر محتاط رہنا پڑتا تھا، اور یہ بات ایک فطری محبت کی بنا پر ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے والد کو ایک فطری محبت تھی جو دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تو یہ ایک فطری محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، وہ دیگر ازواج کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور اس محبت کو دیگر ازواج نے بھی محسوس کیا، اور اس کا ذکر میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سے پیش کر رہا ہوں. یہ بخاری شریف ہے، اور باب کا نام ہے باب من اہدی الی صاحبہ وتحری بعد نسائہ دون بعد. کسی شخص نے اپنے صاحب کو ہدیہ پیش کیا اور اس کی خاص زوجہ کا ارادہ کیا، نہ کہ اس کی دوسری ازواج کا. یہ باب اسی معاملے میں بڑی وضاحت سے ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. خاص زوجہ کو، خاص سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ وَقَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تا. مسلمان اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہوتا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تحفے تحائف بھیج دیا کرتے، تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تبسم آ جائے اور وہ ہمارے لیے دعا فرمائے. تو یہ دن جو صحابہ کرام نے منتخب کر رکھا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ سیدہ عائشہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دیگر ازواج کا نہیں ہے. اس بات کو محسوس کیا دیگر ازواج نے، اور ان میں سیدہ ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو معاملہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روا رکھتے ہیں ویسے ہی دیگر ازواج کے ساتھ روا رکھیے. یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. یہ بخاری شریف ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں. حدیث طویل ہے، اس کے صرف وہ مخصوص جو جملے ہیں یا الفاظ ہیں جو میری گفتگو سے متعلق ہے میں پڑھ دیتا ہوں. فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا، تقول ان نساءک ینشدنک اللہ العدل فی بنت ابی بکر فکلمتہ فقال یا بنیۃ الا تحبین ما احب قالت بلا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا گیا رسول اللہ کے پاس کہ وہ آپ سے عرض کریں کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کی قسم دیتی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹی کے معاملے میں عدل کریں، یعنی آپ کی محبت ان سے زیادہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ سے عرض کی، آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو یہاں سے پتہ چلا اہل بیت کا مسلک
اور مذہب یہی ہے کہ سیدہ عائشہ سے محبت کی جائے۔ آگے چل کے اس رافضی کا وہ اعتراض بھی ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو ضرور کروں گا کہ ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں، ہم دیگر لوگوں سے دین نہیں لیتے۔ اگر آپ آیت تطہیر کی طرف اشارہ کر کر آپ کا اشارہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف ہے، حسنین کریمین کی طرف ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کیا فرما رہی ہیں؟ قالت بلا، میں بھی حضرت عائشہ سے محبت کرتی ہوں۔ روافظ کو چاہیے وہ بھی اگر ان لوگوں کے نام کے نعرے لگاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام کو لوگوں میں فروغ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے اصل محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پھر ان کے طریق پر چلیں اور وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کو جو مقام حاصل تھا وہ دیگر ازواج کو حاصل نہیں تھا، اور ترجمۃ الباب بھی اسی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اب دوسری بات جو اس نے رافضی نے پیش کی بخاری شریف سے کہ تمہیں عائشہ دھوکے میں نہ ڈال دے، عائشہ کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا، اصل میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ مسند ابو داؤد 43 میں ہے۔ اب واقعے کا جب آپ پس منظر سنیں گے تو آپ کو اس رافضی کی عیاری کا علم ہو جائے گا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بولا اور فریب والا معاملہ کیا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت حفصہ کے متعلق حضرت عمر فاروق کی زوجہ نے آپ کو شکایت کی۔ یہ میں آپ کے سامنے مسند ابو داؤد 43 کی حدیث نمبر 23 پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ، اور پھر اپنا جو متعلقہ موضوع ہے عربی زبان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عربی متن بھی پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کو آپ کی زوجہ نے شکایت کی کہ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں اور ان کے ساتھ بعض اوقات اس حال میں گفتگو کرتی ہیں کہ غصے کی حالت میں کہ پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض رہتے ہیں اور وہ پورا دن ناراضگی میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال تھی حضرت حفصہ کی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جا کر سید حفصہ سے کیا فرمایا؟ یا حفصہ تو الا تتقین اللہ تکلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حفصہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہو یہاں تک کہ آپ کا سارا دن جلال کے عالم میں گزر جاتا ہے؟ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ وہی حقی، تیرے لیے ہلاکت ہے، لا تغترین بحسن عائشہ و حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کی اچھائی رسول اللہ کی محبوبہ سے دھوکہ نہ کھا لینا۔ دھوکہ نہ کھا لینا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے اور رسول اللہ کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ بہت محبت میں مبنی ہے، اور رسول اللہ کی محبوبہ ہیں، وہ حسین ہیں۔ اے حفصہ تو ان جیسی نہیں ہے، اس لیے اپنے معاملات کے اندر احتیاط برت۔ یہ تو حضرت عائشہ کی شان تھی جس کو اس رافضی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرا قدہ بنا دیا۔ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ دھوکے باز ثابت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ کے حسن سے وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی محبوبہ ہیں، وہ حسین ہیں، ان کی اس بات سے دھوکہ نہ کھا لینا، کیونکہ رسول اللہ ان کے معاملے میں بہت درگزر والا معاملہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے معاملے میں درگزر والا معاملہ مجھے متوقع نہیں نظر آتا۔ یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ مزید نرمی رکھے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ کوئی حکم فرما دیں گے تو اس کے بعد میرے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے یا آپ کا دھوکہ دینے والا معاملہ۔ اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، نعوذ باللہ اب جو اس نے سمجھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرن احدکم نداء بلال من السحور، تم میں کوئی بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جلدی دے دیتے تھے۔ تو اب اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوکہ دینے والا معاملہ کہاں سے ثابت ہوا کہ دھوکے باز تھے؟ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا عمل ہے وہ تمہارے لیے دھوکے کا سبب نہ بن جائے۔ یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے دھوکہ نہ کھا لینا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث جو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دی جائے، میری کوئی ایسی زوجہ نہیں ہے جس کے بستر پر مجھے وحی آئی ہو ماں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد
اس کا اب تیسرا اگلا اعتراض آ رہا ہے جو قرآن مجید سے اس نے بیان کیا رافضی نے، کہ قرآن کریم سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کے بعد، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل مائل ہو گئے تھے، ہٹ گئے تھے، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ موصوف نے صغت کا ترجمہ کیا کیا، ذرا سماعت کیجئے۔ اب دیکھیں، سیدھی راہ سے ہٹ گئے یعنی بھٹک گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے یعنی گمراہ ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، جبکہ اگر اس کا ترجمہ صغت کا ہندی میں کیا جائے تو ٹیڑھا ہی آئے گا، اور اگر عربی میں کر دیا جائے تو مائل کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہٹ گئے، یعنی صراط مستقیم پہ نہیں رہے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے یعنی یہ صراط مستقیم پہ نہیں رہیں۔ اب جب یہ خواتین صراط مستقیم پہ نہیں رہیں تو ہم سے کیا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں نہیں کہتے یا ان سے دین کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ایک جانب یہ ہیں کہ جن کے لیے آیے تحریم میں اتنی مذمت، سورہ تحریم میں اتنی مذمت ہوئی ہے، ہم ان سے دین لیتے ہیں کہ جن کی تعریف آیے تطہیر میں ہوئی ہے۔ موصوف ترجمہ یہ کر رہے ہیں، یہ رافضی، یہ دغاباز شخص ترجمہ کر رہا ہے، یعنی تم گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ ترجمہ جو اس نے خود سے ایجاد کیا، تم گمراہ ہو گئی تھی، یہاں پر لفظ صغت ہے، زاغت نہیں ہے۔ صغت کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے مفردات القرآن، قرآنی لغت کی مشہور کتاب امام راغب اصفہانی کی۔ آپ لکھتے ہیں الصغو کا معنی ہے جھک جانا، تو عربی میں جب کہا جاتا ہے صاغت النجوم والشمس، ستارے یا سورج ایک طرف جھک گئے، مائل ہو گئے، غروب ہو گئے، اور فرمایا وَأَصْغَيْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ، میں نے اس کی طرف کان لگایا، اس کی بات سننے کی طرف مائل ہوا۔ یہ عربی زبان کے اندر جو صغت کا معنی، لغت قرآنی کی کتاب ہے مفردات القرآن، صغت کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے دل رسول اللہ کی محبت میں اتنے مائل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دیگر ازواج کا خیال ان کے دل سے محو ہو گیا۔ یہ اصل معاملہ تھا، یہ رسول اللہ کی محبت پر مبنی معاملہ تھا، اس نے اس کو گمراہی سے تعبیر کیا۔ صحیح مسلم شریف آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ صحیح مسلم میں قتادہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ صغت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں قال قتادہ صغت قلوبکما، قتادہ فرماتے ہیں صغت قلوبکما کا معنی کیا ہے؟ قال مالت قلوبکما، کہ تمہارے دل مائل ہو گئے تھے، جھک گئے تھے۔ کس چیز کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیگر ازواج کے معاملے کو تم نے بھلا دیا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ہی کیا گیا، تو اب اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ صغت کو گمراہی۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہمیں پناہ دے۔ آگے مزید موصوف نے یہ کہا کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں کہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، ان سے دین نہیں لیتے۔ جن کی مذمت میں سورہ تحریم نازل ہوئی، ان سے دین نہیں لیتے، بلکہ ان سے دین لیتے ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ آپ اس کا کلپ سن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین لینا۔ آپ اس دین لینے کے معاملے کو اس تناظر میں دیکھیں، یہ صحیح مسلم شریف میرے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ سے دین کون لے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے امام زین العابدین کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم آ رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت عائشہ سے دین لے کون رہا ہے ذرا یہ دیکھیے، اور پھر رافضیت کی فکر پر ہم تف کر سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی سند ذرا سماعت کیجیے۔ ان ابی زناد ان علی ابن حسین ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وہو صائم۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے میں نے یہ روایت لی، میں نے ان سے یہ روایت سنی، اس کا سماع کیا، ان سے دین لیا حضرت عائشہ سے امام زین العابدین نے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ بوسہ دے دیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ۔
اس حدیث کو سیدہ عائشہ سے سماعت کرنے والے کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ یہ کس فکر کی ترجمانی کر رہا ہے رافضی؟ امام زین العابدین جو بالاتفاق اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع حدیث کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات سنی۔ اس کے بعد آتے ہیں آل رسول کا منہج کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں امام حسین بن داؤد بن علی بن عیسیٰ بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے، خراسان کے بہت بڑے امام۔ ان کے لیے امام ذہبی کہتے ہیں شیخ و آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عصرہ، اپنے دور میں آل رسول کے شیخ، اپنے زمانے میں خراسان کے امام، آل رسول کے امام خراسان میں رہنے والے۔ ان کا وصال 355 ہجری میں ہوا۔ آپ کے سامنے تاریخ الاسلام آ رہی ہے۔ آپ فرماتے امام ذہبی وَقَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ صَلَاةً وَصَدَقَةً وَمَحَبَّةً لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عصرہ، اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنے والے۔ اور آگے امام حاکم کا قول امام ذہبی تاریخ الاسلام میں نقل فرما رہے ہیں صحبتہ برحۃ من الدہر فما سمعتہ ذکر عثمان الا قال الشہید وما سمعتہ یذکر عائشۃ الا قال الصدیقۃ بنت صدیق، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت عثمان کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ وہ شہید ہیں، اور جب حضرت، اور وہ پھر رونے لگتے، اور جب حضرت عائشہ کا ذکر کرتے تو کہتے صدیقہ بنت صدیق۔ یہ موصوف کہتے ہیں ان کو صدیقہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آل رسول کے خراسان کے امام کہتے ہیں الصدیقۃ بنت صدیقی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور کہا کرتے کہ حبیب خدا کی حبیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ۔ اور یہ قول کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، امام حسن کی آل میں سے آل رسول کے امام جن کا تعلق خراسان سے تھا وہ تھے۔ کیا حضرت عائشہ کو صدیقہ نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں کہا جاتا، کہنا منع ہے۔ تو اس شخص سے میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے، حضرت علی کے تلامذہ میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ مسروق ان کا نام ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے تاریخ الاسلام۔ یہ قول شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی ذکر کیا۔ مسروق جب بھی روایت کرتے اذا حدث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تو کہتے الصدیقۃ بنت صدیق، کہ یہ روایت میں نے لی ہے صدیقہ سے جو صدیق کی بیٹی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت عائشہ کو صدیقہ مانے، امام زین العابدین حضرت عائشہ سے دین لیں، آل رسول کے امام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین لیں اور ان کو صدیقہ جانے اور مانے، تو یہ رافضیت کس فکر کی ترجمانی کر رہی ہے؟ اس کے بعد اس شخص نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل کچھ ہٹ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے یہ معاملہ رسول اللہ کی محبت میں ہی وقوع پذیر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس وجہ سے کہ وہ مشارکت اس میں پسند نہیں کرتی تھی۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے توبہ کرو، ایک معاملہ جو ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہے، صرف دلی حد تک ہے، فقط صغت قلوبکما، کہ تمہارے دل باہر کیف مائل ہوئے تھے، تو اب یہ کہتا ہے مجھے توبہ نظر نہیں آتی قرآن میں، مجھے حدیث میں توبہ نظر نہیں آتی، میں ایک بات کروں گا، یہ عمل ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل فقط مائل ہوئے تھے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم ایکا کیے رکھے اور تم دونوں ایک، اگر تم ان پر زور باندھو، یعنی تم دونوں نے وہ معاملہ جاری رکھا یا کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اصل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت کا بتا کر ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ذرا سی بھی اذیت دینا کتنا بڑا معاملہ ہے، اگرچہ یہ اذیت غیر مقصودی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کو میرے معاملے سے اذیت ہوئی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی، تو انہوں نے دوسری بار وہ عمل نہیں کیا، وہ پہلی بار عمل کرنے پر قابل گرفت نہیں ہے۔ یہ تو خود رافضی مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، تو اگر ان کی ذوات مقدسہ میں کوئی عیب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں یہ خوشخبری نہ دیتے کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو۔ اور یہ آپ کے سامنے آخری حوالہ آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے متعلق کیا فرمایا؟ وہ خلیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہیں۔ اگر نعوذ باللہ واللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہو کر اس پر قائم رہتی تو ان کے لیے مولا علی کبھی فرماتے ہوئے وہ خلیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کی سب سے محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔